انور صاحب، آپ جو ہے وہاں پر امریکہ میں بیچوں بیچ سینٹر میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، مجھے بتائیں کہ اوور آل کیا فیل ہے وہاں پہ، کتنی زیادہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک جنگ جو ٹرمپ نے اچانک شروع تو کر دی لیکن اب اس کو ختم کرنے کا کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ایز سچ نظر نہیں آ رہی، اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ شاید یہ 2 ہفتے 4 ہفتے جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے یا پھر اس سے بھی لمبا عرصہ. تو اس کو لے کر کتنی زیادہ جو ہے وہ تشویش ہے وہاں پر، ہے کہ نہیں ہے؟ واٹ از دا اوور آل فیل؟ دیکھیے، یہاں جو تشویش تو ظاہر ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جنگ ہو اور تشویش نہ ہو، لیکن یہاں تشویش کا جو ذرا وہ ہے انداز مختلف ہے، اس لیے کہ امریکہ پہ تو ظاہر براہ راست حملے نہیں ہو رہے، امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے وار تھیٹر سے، ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو ایک اور ان نیسیسری وار میں الجھا دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہو چکا ہے، افغانستان میں بھی ہمیں تجربہ ہو چکا ہے، عراق میں بھی، دوسری جگہوں میں بھی. جنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ طویل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور بہت وسائل ضائع ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری طرف بھی بہت جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. اور یہ کہ جس خطے میں ہم جاتے ہیں وہاں بہت انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی گفتگو تو بالکل ہو رہی ہے، بلکہ اسی ہفتے 3 ریزولوشن ہیں، 2 ہاؤس میں اور 1 سینٹ میں پیش ہو رہی ہیں، جس میں اس بات پہ غور کیا جائے گا کہ صدر ٹرمپ کے جو یعنی امریکی صدر کے جو اختیارات ہیں جنگ شروع کرنے کے، ان پہ پابندی لگائی جائے اور اختیارات کو کم کیا جائے کہ تاکہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر جنگ کا اعلان نہ کر سکیں. یہ بتائے گا انور صاحب، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کا نقصان نہیں ہو رہا، ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، چاہے ان کے فوجیوں کی ہلاکتیں ہوں، چاہے ایئر بیسز پہ جو ہے وہ اٹیک کرنا ہو، یا پھر جو جنگی ہتھیار ہیں ان کے سٹاک میں جو ہے وہ کمی آنا، ان کا یوز ہونا. انٹرسیپٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور اس کا سٹاک جو ہے وہ شاید کم ہوتا چلا جائے وتھ پاسنگ ڈیز. اس کو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں آپ کا کیا انالیسس ہے؟ کیا یہ جنگ طویل ہو پائے گی یا ٹرمپ جو ہے وہ جلدی سے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی کی طرف بڑھنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک طویل جنگ کو افورڈ کر سکنے کی بات ہے تو امریکہ افورڈ کر سکتا ہے، ہتھیار خود بناتا ہے، وہ ان کو اس کی فوری طور پہ پیمنٹ تو نہیں کرنی پڑتی، بعد میں پیمنٹ کرتے ہیں اور اپنی کمپنیز کو کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت سارے جنگی قوانین ہیں، اس میں بڑی لچک ہے ہتھیاروں کی خریداری میں، ان کے استعمال میں. تو اس طرح کا پریشر تو امریکہ پہ نہیں ہے. اصل جو پریشر بنتا ہے اس وقت بنتا ہے جب وہاں سے باڈی بیگز آنا شروع ہوں، وہ ابھی نہیں شروع ہوئی ہیں اب تک. جو کہ امریکہ تو صرف یہی کہہ رہا ہے نا، اور کہ صرف 6 امریکی فوجی جو ہیں اس میں اب تک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ یہ ہے امریکی جو قوم ہے، سارے 6 اگر باڈی بیگز آتے ہیں اس کا بھی اثر پڑتا ہے، لیکن اس طرح نہیں پڑتا اتنا 60 کا ہو یا 600 کا ہو یا 6000 کا ہو. تو وہ اس پہ امریکیوں کو یقین ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ان کی فوجیوں کی جانوں کو خطرہ نہیں ہے. ٹھیک جی، بہت شکریہ آپ کا انور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ میں دیکھ رہا تھا اس امریکن میڈیا کو فالو بھی کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ، تو وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ان کے حامی بھی یہ حیران ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں، میں جنگیں نہیں لڑوں گا، میں پیس میکر ہوں، اور 8 جنگیں رکوانے کا وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں. اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی ایک جنگ میں انہوں نے حصہ لیا ہے جو میرا خیال ہے اس کے لیے یو ایس اے کے شاید ورلڈ وار 2 کے بعد ایک بڑی جنگ کہا جا رہا ہے، اگرچہ یہ ماضی میں اس میں ہم نے دیکھا عراق کی وار بھی ہوئی، دیگر بھی ہوئی، لیکن یہ بڑی وار سمجھی جا رہی ہے کیونکہ پورا خطہ اس میں یہ شامل ہو گیا. آخر کیا وجوہات بنی ہے اچانک یہ فیصلہ پیس میکر سے وار مانگر کیسے بنے ہیں سر؟ وہ اس پہ ہر قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. خود صدر ٹرمپ نے بھی اس بات کو ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے اس کو ایڈریس کیا. پھر اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کیا، اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست پوچھا گیا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان کو جنگ میں دھکیل کے لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صدر ٹرمپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھتے ہیں اور وہ ایک ایسے لیڈر ہیں
کہ وہ خود لیڈ کرنا پسند کرتے ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، تو میں ان کو اپنے دباؤ میں نہیں لا سکتا. لیکن یہاں بالکل یہاں میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے ان کو ایک ایسے امریکہ کو ایسے جنگ میں ملوث کر گیا ہے جس کے نہ ہونے سے امریکہ کو کوئی نقصان نہیں تھا اور ہونے سے امریکہ کو کوئی براہ راست فائدہ نہیں ہے. تو اچھا وہاں پہ کیا اسیسمنٹ ہے؟ یہ جنگ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ کتنے عرصے چلے گی، 2 ہفتے 3 ہفتے، تو وہاں کے جو نیوز میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، وہاں کا میڈیا ہے، تھنک ٹینکس ہیں، کانگریس سارے ہیں، ان کی کیا ریڈنگ ہے؟ یہ جنگ کتنے عرصے تک چلے گی؟ اور کیا وہ امریکن جو ان کا گول ہے کہ رجیم چینج کا، تو وہاں پہ بغیر اپنے سولجر اتارے تو یہ اپنا آبجیکٹیو گین کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں زیادہ تر جو پرنٹ میڈیا سے لے کے ٹی وی تک ہر جگہ جو زیادہ تر اسکالر جو آئے ہیں، جو تھنک ٹینکس کے، اور چاہے وہ پروگریسو ہوں یا دائیں بازو کے ہوں، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ فوج اتارے بغیر نہیں ہو سکتا، فوج اتارے بغیر رجیم چینج تو کم از کم نہیں ہو سکتی، اور فوج اتارنے کی امریکہ میں کوئی خواہش نہیں ہے. امریکی عوام اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ امریکی فوجی وہاں اتریں. پھر ایک اور بات پہ بھی یہاں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اپنا جو مقصد ہے، جو ایم ہے، وہ بار بار شفٹ کر رہے ہیں. پہلے کہا گیا کہ نیوکلیئر انسٹالیشن کو ویک کرنا ہے، پھر کہا کہ میزائلوں کی بات کی گئی، ان کے میزائل تباہ کرنے ہیں، پھر رجیم چینج کی بات ہوئی، اب وہ پورا انفراسٹرکچر اور پوری آرم فورسز کو اتنا ویکن کر دینا کہ سروائیو نہ کر سکیں. تو اس سے بھی لوگ پریشان ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا کوئی گول نہیں ہے، جیسے جیسے جنگ بڑھ رہی ہے وہ گول بھی اپنی تبدیل کرتے جا رہے ہیں. اچھا، گراؤنڈ فورسز کی بات ہو رہی ہے، امریکنز خود تو نہیں، اپنے ٹروپس جو ہیں جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ وہ آن گراؤنڈ نہیں جائیں گے، تو لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ سی اے اے جو ہے وہ کرد جو ہے، کردوں کو وہ ان کو ٹرین کر کے یا ان کو اسلحہ دے کے ویپنز کر کے ان کو ایران کے اندر داخل کر کے تو وہ ان کے ذریعے رجیم چینج یا وہاں پر ایک انٹرنل اسٹرائف یا وار جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. کوئی اس پہ کہ اس بارے میں کیا رپورٹس ہیں سر؟ دیکھیں، یہ تو خبر یہاں بھی چھپی ہے بالکل، اور جو تھنک ٹینکس وغیرہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس لیے کہ اگر تو رجیم چینج نہیں ہوتی اور بات اس طرف نہیں جاتی جس طرف امریکہ چاہتا ہے، اگر ایسی حکومت نہیں بنتی جو امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے فرینڈلی ہو، تو پھر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہاں ایران کو فردر ویکن کر دیا جائے، ایران اس پوزیشن میں نہ ہو تو وہ اسرائیل کے لیے کسی طرح تھریٹ بن سکے، یا امریکہ جیسا صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے مفادات کو تھریٹن کر سکے. تو اس کی ایک صورت یہی ہوگی کہ کردوں کا مسئلہ ہے، بلوچوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ وہاں عرب ہیں، پھر خود آذربائیجان کے جو لوگ ہیں، ترکی اسپیکنگ جو لوگ ہیں، وہ حالانکہ خامنائی بھی آذربائیجان کے ترک الرسن ہیں، لیکن ان میں بھی سینٹیمنٹ موجود ہیں کچھ ایسے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آئی تو یہ صورت بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یہ بتائے گا، بڑی تشویش پاکستان میں بھی ہے، آپ کس طرح سے اینالائز کریں گے انور صاحب پاکستان کی پوزیشن کو اس وقت، یہ دیکھتے ہوئے کہ آبویسلی ایران سے جو ریلیشنز ہیں، پھر ہمارا نیبر بھی ہے، مسلم ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ریجن میں جس طرح سے ایران کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ ریجنل ممالک بھی ہمارے دوست ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک کی مذمت کریں اور کسی دوسرے کی مذمت جو ہے وہ نہ کریں. تو اس پورے اس میں پاکستان کی پوزیشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فار لیٹ سے سعودیہ سے بھی ابھی ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، پھر وہاں کے بیسس پہ اگر ایران اٹیک کرتا ہے، بڑی کمپلیکس پوزیشن اس وقت پاکستان کی نظر آ رہی ہے. ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ؟ بہت زیادہ دشوار، بہت مشکل، بہت نازک. اس لیے کہ آپ دیکھیں، ایک سب سے پہلی ہمیں اپنی معیشت پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے پیٹ کی طرف. غریب ملک ہے، معاشی مشکلات میں مبتلا ہے. 45 لاکھ پاکستانی خلیج کے ملکوں میں، سعودی عرب سمیت میں جاب کرتے ہیں. اگر وہاں صورتحال خراب ہوتی ہے، جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کو سسٹم پرووائڈ کیا ہے امریکہ نے، لیکن وہ خود امریکہ نہیں ہے. کسی بھی دن ان کی جو ڈیفنسو سسٹم ہے، اس میں جو میزائل استعمال ہوتے ہیں اور سارا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد ان کی جو تیل کی تنصیبات ہیں، ان کی جو معاشی ٹارگٹ ہیں، ان کی جو بلڈنگ ہے،
وہ تباہ ہو جائیں تو وہ ملک آپ کو پتا صرف تیل کے پلرز پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی معیشت اس طرح نہیں ہے ملٹیپلائڈ کہ وہ اس صدمے کو سہار کے آگے بڑھ سکے. تو اس کی صورت میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جن پہ نزلہ گرے گا وہ تارکین وطن ہوں گے، ان کو اپنے ملکوں کو واپس جانا پڑے گا اور اس کا پاکستانی معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا. تو یہ ایک کنسرن ہے پاکستان کے لیے. دوسرا یہ پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کا ساتھ دے اور دوسرے کا نہ دے، اس لیے کہ پاکستان کی خود اپنی کمپوزیشن ایسی ہے کہ اگر آپ کسی طرف بھی پوری طرح اگر ایک طرف چلے جائیں گے تو دوسری طرف ہنگامے ہوں گے. اگر ایران کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں موجود ہیں جو اس بات پہ ناراض ہوں گے، اور اگر آپ حملے شروع ہو جاتے ہیں سعودی عرب پہ اور دیگر عرب ملکوں پہ، اور اگر آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو ناراض ہوں گے. اگر ایران پہ آپ حملہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اس میں ملوث نہیں ہوگا، خاموشی سے یعنی اس میں کوششیں کرے گا کو ڈیفیوز کرنے کی. لیکن ایک خبر جو ابھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ کی ہے، اس کے بارے میں بھی یہاں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. میں زور دوں گا کہ قیاس آرائیاں اس پہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خطے کے کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایران کی انٹیلیجنس منسٹری کا رابطہ کرایا ہے CIA سے، اور وہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں جنگ روکنے کے مختلف آپشنز پہ. تو اس میں یہاں جو قیاس آرائیوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان کی بھی ہو سکتی. اب تک کسی نے ایسی بات نہیں کی ہے. ہاں جی سر، اگلی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایک خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایران کے بعد نیکسٹ جو ٹارگیٹ جو ہے وہ کیوبا ہے، کہ کیوبن جو ہیں وہ بھی اس وقت دے آر فیئرفل، اور آج اس پہ نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ چھاپی ہے کہ کیوبنز کو بھی خطرہ ہے کہ پہلے وینزویلا ہوا، پھر ایران ہوا، اور اگلی باری وہ سمجھتے ہیں کیوبا کی ہوگی. تو اس کے کتنے وہاں پہ چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر؟ کیوبا میں تو ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کیوبا تو اسی وقت سے vulnerable ہو گیا تھا جب سوویت یونین ٹوٹا، اور جیسے جیسے رشیا کمزور ہوتا جا رہا ہے کیوبا ویک ہوتا جا رہا ہے. بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور اس جزیرے پہ خود امریکہ بیٹھا ہوا جو گوانٹانامو بے ہے وہ کیوبا میں ہی ہے نا. وہ امریکہ کا بحری بیڑا ہے. تو کیوبا میں تو اگر چاہے، اب تک تو خواہش کا اظہار نہیں ہوا ہے، چاہے تو بہت آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں اتنی شدید مزاحمت بھی نہیں ہوگی جو کہ مسلم ملکوں میں ہوتی ہے. مسلم ملکوں میں ایک مذہب کا اضافی فیکٹر آ جاتا ہے جو لیٹن امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. خاص طور پہ اگر لوگوں کو نظر آئے کہ معاشی خوشحالی ہوگی تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں کیوبنز ہیں جو ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے. جو امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی کیوبن نسل کے ہیں، ان کی فیملی وہاں سے آئی ہوئی ہے. تو کیوبا میں کسی وقت بھی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہوا. مارک ریوبیو کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی کا یہ کیوبن کا بیک گراؤنڈ ہے وہاں سے. اچھا سر، بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچانک آل آف سڈن 3 ملین کے قریب ڈاکومنٹس آئی تھی، ایپسٹین یہ فائلز جو آئی تھیں، روز کی بنیادوں پہ دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ سارا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، خبریں آ رہی تھیں، بڑے بڑے لوگ گرفتار بھی ہو رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو آ کے استعفے دے رہے تھے، سائیڈ لائنز کیا جا رہا تھا. اور پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کلنٹن اور ہلری کلنٹن کی بھی وہاں پہ ان کی یہ کوشچننگ ہوئی ہے یا ہیئرنگ ہوئی ہے، جو بھی کہیں. تو کیا اس کا یہ جو ایران پہ اس طرح کے اٹیکس یہ کیے گئے ہیں، مطلب سم سرکل یہ بھی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا کوئی ایپسٹین فائل سے بھی تعلق ہے کہ آل آف سڈن دنیا کی گفتگو کا، ڈیبیٹ کا، میڈیا کا، ہم سب کا رخ جو ہے وہ بدل گیا؟ اب وہ دنیا کا امن اپنی سب کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، ایپسٹین سارے بھول گئے ہیں. لیکن کتنے عرصے کے لیے دیکھیں نا، وہ تو جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی وہ پھر، کیونکہ اس کی پہ جو کارروائی وہ رکی نہیں ہے، وہ جاری ہے، پروسیس جاری ہے. تو جب بھی جنگ ختم ہوگی وہ دوبارہ ہائی لائٹ ہونی شروع ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک فیکٹر شاید ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑا فیکٹر نہیں ہے. بڑے فیکٹر جو ہیں وہ یہ ہے کہ خطے میں اسٹریٹجک چینجز لانی ہے، ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے جو امریکہ کو اور اسرائیل کو سوٹیبل. اچھا، لاسٹ کوشچن سر، یہ اس کا بھی بڑا وہ پھر یہ میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے ساری چیزیں، کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں کانگریس کے، وہ مطلب کروشل ہوں گے. اس جنگ کا پازیٹیولی یا نیگیٹیولی کیا اثر پڑنے والا ہے ان پہ الیکشنز پہ؟ ٹرمپ صاحب کی میجارٹی کو کوئی خطرہ ہے یا مزید یہ اسٹرینتھن ہوگی؟ کیونکہ
ایک نعرہ تو یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہم جنگ نہیں کریں گے، جنگ نہ کرنے کے نام پہ ووٹ لے کے آپ نے جنگیں کر لی ہیں. امریکن ووٹرز اس پہ کیا ریئیکٹ کرے گا سر؟ دیکھیں اگر تو جنگ فوری طور پہ ختم ہوگی ہفتے 2 ہفتے میں تو پھر تو ٹرمپ کے فیور میں جائے گا. اگر جنگ لمبی ہو گئی تو پھر یہ جنگ جو ہے نا صدر ٹرمپ کے خلاف جائے گی اور ان ووٹر پہ بہت نگیٹو امپیکٹ ہوگا. اور آلریڈی ان کی پاپولیرٹی کافی نیچے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار بھی سکتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے اگر یہ جنگ لمبی ہو گئی تو.